صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ آج کے درس کا موضوع اور عنوان آپ حضرات کو بتایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. ہر پہلو کو اگر چھیڑا جائے، ٹچ کیا جائے تو ممکن نہیں، تفصیل میں جانا وقت مختصر ہے. میں ایک خاص نوعیت کا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کو ذرا غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں دو خاندان بڑے اثر و رسوخ والے تھے. ایک خاندان کو بنو ہاشم کہتے ہیں اور دوسرے خاندان کو بنو امیہ کہتے ہیں. اسلام سے قبل بھی ان دونوں خاندانوں کا عرب میں بڑا مقام، اثر و رسوخ تھا. لوگ ان کی بات تسلیم کرتے تھے. یہ آپس میں دونوں خاندان چچا زاد تایا زاد کزن تھے. آپس میں اوپر دادا پردادا کیا ہے، ایک ہے، نیچے آ کر شاخیں الگ ہو گئی. عرب کی معاشرے میں بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے شرافت اور بزرگی میں نمایاں مقام دیا تھا، اور بنو امیہ کو عرب معاشرے میں سیاست اور قیادت میں اللہ تعالیٰ نے نمایاں مقام عطا فرمایا تھا. ایک خاندان شرافت میں نمایاں تھا اور دوسرا خاندان سیاست میں کیا تھا، نمایاں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت بھی بنو ہاشم میں، بنو قریش آگے اسی کی شاخ تھی جس میں حضور تشریف لائے. تو اللہ کے نبی چونکہ بنو ہاشم میں تشریف لائے، اس وجہ سے اس خاندان کی شرافت اور بزرگی میں اور اضافہ ہو گیا. تو ان کی سیاست اور شرافت پہلے سے مانی جاتی تھی، اتھینٹک تھی. یہ بات طے شدہ ہے. دوسری بات، پہلے 3-4 متفرق باتیں، پھر میں ان کا نچوڑ نکالوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے. حضرت ابو بکر بھی کلمہ پڑھ چکے تھے، حضرت عثمان بھی کلمہ پڑھ چکے تھے، حضرت علی بھی کلمہ پڑھ چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی کلمہ پڑھ چکے تھے. کہ بڑے بڑے اثر و رسوخ والے صحابہ یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، اسلام لا چکے تھے. حضرت ابو بکر کا بھی سوسائٹی میں اسلام سے پہلے بھی ایک بڑا نمایاں مقام تھا. حضرت عثمان بھی بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت بڑے بزنس مین تھے. تو بڑا اثر و رسوخ تھا ان کا. یہ اثر و رسوخ والے بندے کیا ہو چکے تھے جی، مسلمان ہو چکے تھے. لیکن میرے نبی کو ابھی بھی کسی کی آمد کا انتظار تھا، ابھی بھی کسی کے کلمہ پڑھنے کا کیا تھا. وہ بار بار نگاہ آسمان کی جانب اٹھتی حضور کی، گویا اللہ سے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں، مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے کوئی اور شخصیت. اب سوال ہے، یہ علماء نے نقطہ لکھا کہ بھائی اتنے سینئر لوگوں کے ہوتے ہوئے حضور کو کس کا انتظار تھا. علماء نے لکھا ہے جو بار بار اللہ کے نبی کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھتی اور حضور اللہ سے التجا کرتے اور مانگتے تھے، وہ حضرت عمر ابن خطاب کی شخصیت تھی. ان کے ہوتے ہوئے بھی کس کو مانگا جا رہا ہے، بولیے جی،
یا اللہ عمر دو مانگے تھے، عمرو بن حشام یا عمرو بن، ان میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اللہ اسے میری جھولی میں ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو توفیق دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اب سوال ہے کہ حضور نے حضرت عمر کو خاص طور پر جھولی پھیلا کر کیوں مانگا؟ وجہ اس بات کو میں یہاں روکتا ہوں، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پھر ان کو میں جوڑوں گا آپس میں۔ ایک لیڈر میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ خوبیاں تو بہت ساری ہونی چاہیے، کئی خوبیوں کے مجموعہ کو لیڈر کہا جاتا ہے۔ ایک نمایاں وصف لیڈر میں جو ہوتا ہے وہ کیا؟ بہترین اور کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے کارکنوں سے ان کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لینے کا فن جانتا ہے۔ جملہ سمجھ آیا؟ کامیاب لیڈر کون ہے جی؟ جو اپنے کارکنوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لینے کا۔ تو لیڈر کام کرتا ہے یا کام لیتا ہے؟ کیوں جی؟ اس نے خود کام تو نہیں کرنا ہوتا، اس نے کام لینا ہوتا ہے۔ تو لینے کی صلاحیت کس میں ہے؟ جس میں یہ فن موجود ہو، سب کارکنوں میں ایک جیسی صلاحیت، کسی کو اللہ نے کوئی خوبی، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی۔ اب کس بندے میں کیا خوبی ہے اس کو ٹریس کرنا اور اس کے مطابق اس سے کام لینا، یہ ایک لیڈر کا فن ہے، کامیاب لیڈر۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اس روح زمین پر میرے نبی سے بڑا قائد اور لیڈر نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ تو یہ خوبی میرے نبی میں بطریق اتم موجود تھی، اپنے کارکنوں سے، اپنے صحابہ سے کام لینے کا کیا جانتے تھے؟ بولیے جی، فن جانتے تھے۔ اب حضور کے کارکن کون تھے جی؟ سارے بولیے، صحابہ۔ کئی ساری خوبیاں صحابہ میں کامن تھی، لیکن کچھ خوبیاں ایسی تھی کہ جو ایک صحابی کو دوسرے سے کیا کرتی تھی؟ ممتاز کرتی تھی، نمایاں وصف تھا۔ اب حضور نے جو حضرت عمر کو مانگا اپنے تمام صحابہ میں کہ یا اللہ عمر دے دے، وجہ اب ویسے تو دیکھا جائے تو انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑا مقام کس کا ہے جی؟ امت میں سب سے بڑا کون ہے جی؟ ابوبکر صدیق، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں الگ سے انڈیویجول انفرادی خوبی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر کا ایک مزاج تھا، وہ مزاج کیا تھا؟ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے اور چہرے کو پڑھ کے چلا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ کسی کا عاشق ہوتا ہے نا، عاشق، تو عاشق بندے کو اپنے محبوب کی بات کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرے محبوب نے کہہ دیا بس میں نے اس پر کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، عاشقانہ مزاج۔ مثلا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، بیان باز فرما رہے تھے، صحابہ کھڑے، مسجد بھر گئی، صحابہ باہر کھڑے، روڈ پر، گلی میں باہر کھڑے، کچھ سامنے بکریوں کا باڑا، وہاں کھڑے حضور کی باتیں سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ مسجد والوں سے فرمایا، وہ جو باہر گلی میں کھڑے تھے نا وہ وہی بیٹھ گئے، جو بکریوں کے باڑے میں کھڑے تھے وہ بکریوں کے بیچ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی جب فارغ ہوئے تشریف لائے، دیکھا کہ بکریوں کے باڑے میں بیٹھے، باہر گلی میں بیٹھے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو کس کو کہا تھا؟ مسجد والوں سے کہا تھا، تمہیں تو میں مخاطب ہی نہیں تھا، اور اگر بیٹھنا تھا بھی تو ڈھنگ سے بیٹھتے، اندر آ کے بیٹھ جاتے، کسی بیٹھنے والی جگہ پہ بیٹھتے، بکریوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اب مزاج پہ عشق کا کیا تھا؟ غلبہ تھا نا۔ تو کیا عرض کیا یا رسول اللہ، بس آپ کی بات کان میں پڑ گئی، ہم نے یہ دیکھنے اور سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی کہ آپ کا مخاطب کون ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے حکم کو پورا کرنے میں کیا ہو جائے۔ تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ صحابی کے جواب کو شعر میں نقل کیا کہ آقا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ بات اخلاص سے ہے، یہاں کام تکلف سے نہیں، خواہ یہاں بیٹھ گئے خواہ وہاں بیٹھ گئے۔ یہ مزاج کون سا ہے؟
بولو نا جی. تو عاشق ہوتا نا وہ بات کہتا ہے ہمیں کہ کیا مطلب ہے, کس کو کہا, کیوں کہا, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, نہیں, وہ اس نے بس عمل کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے مزاج پر کیا تھا؟ عشق کا غلبہ تھا. بس جو مزاج یار میں آیا ابو بکر نے وہ کیا. اس کی تہ میں نہیں ہے وہ کیا ہے کیا نہیں, ابو بکر کو اس سے غرض عاشق. اب رسول پاک جو اللہ سے مانگ رہے تھے, یا اللہ مجھے ایک ایسا بندہ, چونکہ میں نے اب آگے نظام کو چلانا ہے, جہانگیری جہاں کرنی ہے, دنیا کی رہنمائی کرنی ہے, مملکت اور ریاست کے نظام کو چلانا ہے, تو مملکت اور ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر بات کی تہ میں جائے. میرے لفظوں پہ توجہ کرنا. مملکت اور ریاست کا نظام چلانے کے لیے کس مزاج کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو ہر بات کی باریکی, گہرائی, اینڈ تک دیکھے. اور جو بندہ ہر بات کے اینڈ تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہو نا, اس مزاج کو سیاسی مزاج کہا جاتا ہے. بولو, اس مزاج کو کیا کہتے ہیں؟ سیاسی بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ ہر بات کو لائٹ, بولو بھائی, سرسری نہیں لیتا. کوئی بھی بات آتی ہے نا, اخبار پڑھتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, تو ہمارا تجزیہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جو بندہ سیاسی ہوگا وہ خبریں سن کر وہ ہر جملے کی تہ میں جا رہا ہوگا, تو یہ بات کیا ہے, یہ جو بیان آیا اس کے پیچھے کیا مطلب ہے, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی, اس لیے یہ بیان کیوں دیا ہے, فلاں نے یہ کام کیوں کیا ہے, اس کا ایک مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے. اور سیاسی صلاحیت, سوجھ بوجھ, یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات اللہ کی دین ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, حضور نے فرمایا ہر امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے. ہر امت میں وہ شخص ایسا ہے جس کی زبان پر کون بولتا ہے, اور میری امت میں وہ شخص جس کی زبان پر خدا بولتا ہے اسے عمر فاروق کہتے ہیں. یہ وجہ نا آپ نے سنا علماء سے, حضرت عمر نے ایک روایت میں آتا 16, بعد میں 17, 18, بعد میں 25, بعد میں 28 مقام لکھے ہیں کہ حضرت عمر نے زمین پر بیٹھ کر مشورہ دیا اور اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا. تو خدا بول رہا ہے عمر کی زبان پر. اب جس کی زبان پر خدا بولتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی سمجھ بوجھ سرسری ہوگی یا بڑی گہری ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ وہ کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہے. جس کی زبان پر کون بول رہا ہے, خدا بول رہا ہے, وہ بڑا گہرا آدمی ہے. پتہ چلا وہ بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی ہے, وہ عام بندہ نہیں ہے. اور حضور کی امت میں وہ کون ہے؟ توجہ کرنا میری باتوں پر. اس لیے حضور مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ, باقی اتنے لوگ بھی ہیں, لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میرا کام اب آگے جا رہا ہے, اب اس کام نے پھیلنا ہے, اب اس کام کو سلطنت کی, حکومت کی, سیاست کی ضرورت ہے, تو مجھے اپنے سیاسی مشیر چاہیے. مجھے کون چاہیے؟ سیاسی مشیر. یا اللہ عمر ابن خطاب, اللہ نے بھیج دیا عمر ابن خطاب کو. سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ یہ بات ہو گئی. آگے چلیے ذرا ایک اور پہلو کی طرف. میں نے کہا لیڈر میں خوبی اور کمال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں سے کام لینے کا کیا جانتا ہے, فن جانتا ہے. اب حضور کے صحابہ میں الگ الگ خوبیاں تھیں. مثلا گنتے جائیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں کیا خوبی تھی جی؟ حدیث کا ذوق تھا. نبی کی حدیث جتنے ابو ہریرہ نے یاد کی, کسی نے یاد ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں قرآن کی قرات کا کیا تھا؟ ذوق تھا. یہی وجہ نبی کے پاک جب کہیں باہر تشریف لے جاتے اپنی جگہ امامت کے لیے کس کو مقرر کرتے؟ ابی بن کعب. قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے, قرات کا ذوق تھا ان کو. صحابہ کی پوری جماعت میں یہ نمایاں وصف ان میں تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں فقاہت کا ذوق تھا, فقہی ذوق, فقہی مسائل وہ بہت زیادہ جانتے تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ میں جنگوں کا ذوق تھا. دور جاہلیت میں بھی کوئی جنگ ہاری نہیں انہوں نے, اور اسلام کے بعد بھی جناب جنگوں کی کمان کرنا, جنگیں لڑنا, یہ کام کس کا تھا؟ خالد ابن ولید کا ذوق تھا. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ کا ذوق تھا, عمرو ابن عاص کا ذوق تھا, جنگی میدان جنگ, جہاد, یہ ان کا ذوق تھا. تو جس صحابی کا جو ذوق تھا اللہ کے نبی نے وہی کام اس سے لیا یا کوئی اور لیا؟ وہی کام لیا. مجھے بتائیں ساری زندگی کبھی حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا ہو کہ بھائی تم جاؤ اور میدان جنگ میں جا کر کمان کرو؟ کسی لڑائی میں فرمایا؟ بولو بھائی
کارکن بن کر گئے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن کمان کا حکم کہیں نہیں دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ذوق نہیں ہے۔ کمان کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ انہی لوگوں کا جو اس فن کے ماہر تھے۔ حضرت خالد ابن ولید کو کبھی نہیں حضور نے فرمایا بھائی میں تو جا رہا ہوں، تم میری جگہ پیچھے کیا کرنا، نماز پڑھنا، امامت کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ سمجھ آنی نہیں آ رہی؟ اور جناب حضرت ابو عبیدہ کو کہا ہو کہ بھائی تم نے مسجد نبوی میں اذان دینی ہے۔ اذان کس کا ذوق تھا؟ حضرت بلال کا، ساری زندگی انہوں نے اذان دی۔ تو ایک پرزہ جس جگہ فٹ آتا تھا اس پرزے کو وہیں رکھا، دوسری جگہ یہ ذوق تھے الگ الگ۔ توجہ، میں نے کہا بنو امیہ کا خاندان جو ہے، پورے خاندان کو کی پہچان عرب معاشرے میں کیا تھی؟ سیاست، اثر و رسوخ، اسلام سے پہلے بھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی پورے عرب معاشرے میں سردار مانے جاتے تھے یا نہیں؟ بولو نہیں، بات مانی جاتی تھی نہیں مانی جاتی تھی؟ پورا معاشرہ جو کہہ دیتے قبول کیا جاتا تھا، سرداری تھی، سیاست کی ہے، حکومت کی ہے، لیڈرشپ اور قیادت۔ عجیب بات دیکھنا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، یا اس موقع پر فتح مکہ بہت بعد میں ہو رہا معاملہ۔ جو ہی انہوں نے اسلام قبول کیا نا فتح مکہ کے موقع پر، تو نبی پاک نے ان کو مدین کے علاقے کا گورنر بنا دیا۔ کہاں توجہ بات، جو ہی یہ مسلمان ہوئے حضور نے ان کو کیا بنا دیا؟ گورنر بنا دیا۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ اعتراض کرتا، وہ جی پرانے ہم ہیں، جماعت میں قربانیاں ہم نے بھی ہیں، ہوتا ہے نا بھی اپنے اپنی جماعتوں میں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ قربانیاں ہم نے بھی ہیں، مارے ہم نے کھائے ہیں، رگڑے ہم نے کھائے ہیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مشکل ٹائم ہم ساتھ لگے رہے ہیں، اور یہ جمعہ 8 دن آئے لیڈر ان کو بنا دیا۔ پوائنٹ ہے نہیں ہے؟ ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہزار اعتراض کرتا، جماعت سے الگ ہو جاتا، پروپیگنڈا کرتا، تنقید کرتا کہ جناب اوکھا بیلا ہم نے ٹپایا، اور آج جب آؤٹ پٹ کی باری آئی تو آپ نے کرسی پہ اس بندے کو بٹھا دیا جو کل مسلمان ہو رہا ہے۔ لیکن قربان نبی کے صحابہ پر، سبحان اللہ، توجہ ہے بھائی، قربان نبی کے صحابہ پر کہ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عہدے کے لالچی، بولو نا بھائی، عہدے کے لالچی، اقتدار کے لالچی، جنہیں کہہ لیں نا کہ آج کل بعض بدبختوں نے یہ پروپیگنڈا چلا ہوا، اور یہ نبی کے صحابہ جو تھے نا انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے مومن، اصل میں یہ کرسی کے چکر میں تھے، سارے حضور کے ساتھ لگے ہوئے تھے، حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے، ان کو اصل لالچ کس کا تھا؟ اندر سے یہ مومن نہیں تھے۔ ایمان سے بتاؤ، حضرت ابو سفیان کے حضور کے سامنے لیں، نبی پاک کے سامنے لیں، اس پروپیگنڈے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا نہیں کر دیا؟ اگر نبی کے صحابہ میں اتنا سا بھی اقتدار کا لالچ ہوتا تو بتائیے حضور کے صحابہ میں کوئی تو اعتراض کرتا نا کہ جناب کل آنے والے بندے کو آپ نے کرسی دے دی اور ہم پرانے ساتھ دھکے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ نے یہ عہدہ کیوں نہیں دیا؟ کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض ہو؟ بولو بھائی، اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ نبی کا کوئی صحابی اس کے لالچی، بولو بھائی، کلمہ اللہ کے لیے پڑھا تھا، اقتدار کے لیے نہیں۔ دوسری بات کیا سمجھ آئی کہ حضور لیڈر تھے، نہیں پہنچے آپ، حضور کیا تھے؟ اور لیڈر کی خوبی کیا ہے کہ جس میں جو کمال ہے وہ کام لینا جانتا ہے۔ اب اور کئی صحابہ تھے لیکن گورنری دینے کی باری آئی، لیڈرشپ کی باری آئی، سیاسی معاملات کو ہینڈل کرنے کا سوال آیا تو کسی اور کو آگے کیا یا حضرت ابو سفیان کو آگے کیا؟ بولو بھائی، پتہ چلا حضور کا فرمان ہے، حدیث ہے، حضور کا فرمان الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ لوگ نا سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ سونے اور چاندی کی کان کا کیا مطلب؟ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، سونا جیسے کان میں ہو تو بھی کیا ہوتا ہے؟ سونا، بعد میں جب تیار ہو کر لوگوں کے ہاتھ میں آئے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ سونا۔ بھئی تم میں جو دور جاہلیت میں جو کمال رکھتا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس کے کمال کو کیا کیا جائے گا؟ تسلیم کیا جائے گا۔ تو جس کا دور جاہلیت میں کمال کیا تھا؟ سیاست، حکومت، قیادت، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کی خوبی کو کیا کیا؟ تسلیم کیا، اور اس سے وہی کام لیا جس کا وہ اہل تھا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ابو سفیان اور ان کے خاندان کے جو افراد ہیں،
ان کو نبی پاک یعنی بنو امیہ کے خاندان کی سیاسی سٹیٹس کو میرے نبی بھی کیا کر رہے ہیں؟ سارے بولو بھائی. دوسری بات ایک اور دلیل سنیں. حضرت عمر فاروق، میں نے کہا جن کی زبان پر کون بولتا ہے؟ بولو بھائی اللہ بولتا ہے. جن کو سیاسی سوچ بوجھ تھی، بصیرت تھی، یہ میں بتا چکا ہوں. یہ میں ساری بات کیوں سنائی؟ اس بات کے لیے سنیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے یزید، جس پر کربلا کے سانحے کا الزام ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جو آج تک امت کی تنقید کی زد میں ہے، اور یقیناً ہماری سنت و جماعت ہے. یزید کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی، بولو بھائی توجہ کرنا میری باتوں پر، یزید کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی. کون یزید؟ جو حضرت امیر معاویہ کا، بولو بھائی بیٹا. کبھی موقع ملا، آج تو حضرت امیر معاویہ موضوع ہے نا، کبھی یزید موضوع ہوا تو اس پر بات ہو. ایک درس یزید پر بھی ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ اہل سنت کو اپنے عقیدے کو تو بتاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں بھی بہت بڑا طلاب شامل ہے. میں تھوڑی سی نشاندہی کروں گا آخر میں. کوئی ہمدردی نہیں ہے ہماری یزید کے ساتھ. ہماری تمام تر ہمدردیاں جناب حسین کے ساتھ، نبی کے گھرانے کے ساتھ. بولا ایسا ہے یا نہیں؟ ہم یزیدی نہیں ہیں، حسینی. ایک یزید حضرت امیر معاویہ کا بھائی بھی ہے. ایک تو بیٹا ہے اور ایک کیا ہے؟ جو حضرت ابو سفیان کا بیٹا اور حضرت امیر معاویہ کا بڑا بھائی اور صحابی رسول ہے. تو ایک کا نام ہے یزید ابن ابی معاویہ اور ایک کا نام ہے یزید ابن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کا بیٹا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے اور ابو سفیان کا بیٹا اور حضرت امیر معاویہ کا بڑا بھائی ایک علاقے کا گورنر. ایک علاقے کا کیا؟ کس خاندان کا بندہ؟ بنو امیہ کا. اور کیا کر رہا ہے؟ بولو بھائی گورنر نہیں کر رہا ہے نا، سٹیٹس تو وہی چل رہا ہے نا سیاسی. سمجھ آنے نہیں آ رہی؟ فوت ہو گیا اللہ کو پیار ہو گیا جوانی میں اچانک. تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ بھائی ابو سفیان کا بیٹا فوت ہو گیا. تو حضرت عمر حضرت ابو سفیان کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے کہ جوان بیٹا فوت ہو گیا. تعزیت کی، تعزیت کر کے جب جانے لگے نا تو حضرت ابو سفیان نے رخصت کرنے آئے دروازے تک. چلتے چلتے ایسی بائی دا وے حضرت ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا، امیر المومنین میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس علاقے کا گورنر تھا، اب اس کے بعد آپ نے کس کو گورنر بنانا ہے اس کی جگہ؟ میرے بیٹے کی جگہ اب گورنر کس کو بنانا ہے؟ سیٹ تو خالی ہو گئی. احمد بھائی کو بھی پوچھ لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی زبان پر خدا بولتا ہے، جو سیاسی بصیرت رکھنے والی شخصیت ہے، سمجھ بوجھ والی، فرمانے لگے اب تیرے بڑے بیٹے کی جگہ تیرے چھوٹے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان کو میں گورنر بناؤں گا. تو بڑے حیران ہوئے، کہا پہلے ایک بیٹا پھر دوسرا بیٹا، میرے بیٹے کو اپنے گورنر بنانا. پھر حضرت عمر نے فرمایا اس معاملے کو تم سے زیادہ میں بہتر سمجھتا ہوں. اس معاملے کو میں تم سے زیادہ کیا سمجھتا ہوں؟ بہتر سمجھتا ہوں. اتنی بڑی شخصیت جو گہرائی تک پہنچتی ہے ہر معاملے کی، اس کی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ سیاست کے معاملات کو اس خاندان اور ان افراد سے بہتر کوئی اور جاننے والا. یہ دو دلیلیں میں نے دی ہیں، اور دلیلیں کئی ساری. اب ان دو دلیلوں سے دو باتیں تو ہمیں خاص طور پر سمجھ آئی. پہلی بات کو اب سمجھے ذرا. پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ نبی کے دور میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے جس کو بنو امیہ کہتے ہیں، اس خاندان کی اتھارٹی کو تسلیم کیا گیا، سیاسی سٹیٹس کو کیا کیا گیا؟ تسلیم کیا گیا. اب یہاں اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات میں عرض کرنے لگا. آج کل یزید کی آڑ لے کر، وہ یزید جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، اس کی آڑ لے کر بعض بدماشوں نے پورے بنو امیہ کو گالیاں بکنی شروع کر دی. میں نے کہا بیٹے کی سزا کیا باپ کو دینا انصاف ہے؟ بولو بھائی، اچھے جائے کہ پورے خاندان کو دینا؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟
یزید کو آڑ بنایا اور بعض بدماشوں نے تنقید کی حضرت امیر معاویہ پر. پھر یہاں پر بریک نہیں لگی، حضرت امیر معاویہ سے آگے گئے حضرت ابو سفیان پر، پھر حضرت ابو سفیان سے آگے گئے حضرت ہندا پر. پھر ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، انہوں نے کہا نہیں، جڑ کو کاٹو. انہوں نے سوشل میڈیا اور میڈیا پر بڑے شد و مت سے کہا کہ لوگوں، بنو امیہ وہ خاندان ہے جس نے ہمیشہ میرے نبی کے گھرانے پر ظلم و ستم کیا ہے، میرے نبی کے مد مقابل کھڑا ہوا ہے، اسلام کا بدتر دشمن ہے، یہ باور کرایا جا رہا ہے آج. پھر ان کا غصہ یہاں تک ٹھنڈا نہیں ہوا نا، یہ سے بھی آگے بڑھے اور جس کا نام بنو امیہ سے جڑتا گیا یہ اسی کو گالیاں دیتے چلے گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جو 3 بر اعظموں کے حکمران گزرے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ کو بدر علم ہے یا نہیں؟ ابھی تھوڑا عرصہ قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر پر جا کر اسے ٹھڈے مارے گئے، آگ لگا دی گئی حضرت عمر کی قبر کو اور ان کے روزے کی توہین کی گئی، اس کو اکھاڑ دیا گیا سارا بالکل. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا صرف قصور کیا تھا کہ وہ بھی بنو امیہ کے خاندان سے تھے. یہاں تک بس نہیں، یہ نوجوان سنیں خاص طور پر، آج محمد ابن قاسم کو گالیاں دی جاتی. محمد ابن قاسم ہمارا ہیرو ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہیرو ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، پوری امت مسلمہ کا ہیرو ہے، عظیم فاتح، عظیم جرنیل. وقت نہیں کہ میں اس پر گفتگو کرتا. محمد ابن قاسم کو آج پتہ کیا کہا جاتا؟ زانی تھا، شرابی تھا، لٹیرا تھا، بدماش تھا، یا بدماشی کرنے آیا تھا. کوئی اسلام کی خدمت اس نے نہیں کی، یہ آج کہا جا رہا ہے باقاعدہ. اور اس کے مد مقابل وہ جو دوسرا بدماش تھا اصل، راجہ طاہر، ہندو، غیر مسلم، اصل جو شرابی اور زانی تھا، اس کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے آج. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، آپ اندرون سندھ آج بھی چلے گئے، آپ کے ماضی قریب کے نامی گرامی سیاستدان گزرا ہے، جے ایم سید اس کا نام تھا، شاید یہ پرانے لوگ نام سے جانتے ہیں. جے ایم سید مر گیا، بڑا معروف آدمی تھا، آج بھی اس کے نام لیوا کتنے سندھ میں موجود ہیں. جے ایم سید اس دور میں پاکستان کی دھرتی پر راجہ طاہر کا سب سے بڑا پروموٹر تھا. وہ باقاعدہ ہر سال دل سے جلوس کرتا تھا اور وہ آج بھی سندھ کی دھرتی پر کہتا تھا کہ محمد ابن قاسم ڈاکو بن کر یہاں آیا تھا، وہ ظالم اور قاتل تھا، اصل ہمارا ہیرو اور عادل جو تھا وہ راجہ طاہر تھا. اس کی باقیات آج بھی باقی ہیں سندھ کی دھرتی پر، جو محمد ابن قاسم کو گالیاں دیتی ہیں. راجہ طاہر کی نسل آج بھی ہماری صفوں میں کیا ہے؟ موجود ہے. اور ایک اور کی میں نشاندہی کر دوں، جے ایم سید تو مر گیا، ایک زندہ ابھی بھی، وہ بھی اسی کی نسل ہے. معذرت کے ساتھ نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اشارے کے نام میں پتہ نہیں چلے گا. جہنم کا پلمبر مرزا، سوری وہ کیا نام ہے، انجینئر مرزا، محمد علی مرزا. سوشل میڈیا پتہ نہیں اب کسی بھائی کو شاید میری بات شاید بھی گزری ہو تو کبھی میرا درس رکھ لینا، پھر انجینئر مرزا پہ رکھ لینا، پھر انشاءاللہ میں اس کا آپریشن کروں گا، تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہے. یہ اسی کا پروموٹر ہے. آج یہ شخص بھی ہے جو سوشل میڈیا پر بند کمرے میں بیٹھ کر بنو امیہ کے پورے خاندان کو گالیاں دے رہا ہے، جو محمد ابن قاسم کو گالیاں دے رہا ہے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گالیاں دے رہا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کے پورے خاندان پر لعن طعن کر رہا ہے، جبکہ یہ خاندان میرے نبی کے دل کے قریب تھا یا نہیں تھا؟ بولو یار، اس خاندان میں اگر اتنے عیب تھے، اب میں وہ رشتہ داریاں بیان کرنی شروع کروں جو میرے نبی کے اس خاندان سے تھی، وہ قرابتیں بیان کرنا شروع کروں جو میرے نبی کی اس خاندان سے تھی، آپ حیران پریشان ہو جائیں. اتنا قرب نبی کو اس خاندان سے. نبی 2 بیٹیاں اپنے کس خاندان میں دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی دوہرے داماد ہے، کس خاندان سے تعلق ہے؟ بولو بھائی. حضرت امیر معاویہ کی بہن کس کے گھر جا رہی ہے؟ نبی کے گھر جا رہی ہے. بنو امیہ کے گھر کی بچی بنو ہاشم کے گھر جا رہی ہے. اگر یہ خاندان اتنا ہی برا ہے تو نعوذ باللہ یہ نبی کی رشتہ داریاں کیوں ہیں؟ یہ اہل بیت کی رشتہ داریاں کیوں ہیں؟ جناب حسن، جناب حسین، جناب قاسم، امام جعفر صادق، یہ تمام جتنی بھی
شخصیات گزری ہیں، سب کے گھرانوں کے افراد، کسی نے اس خاندان سے بچیاں لی ہیں، کسی نے ان خاندانوں کو بچیاں دی ہیں. میں صرف اشاروں پہ اکتفا کر رہا ہوں. تفصیل دیکھا جائے ایک شخص ایسا نہیں ملے گا، سب کے سے گہرے رشتہ داریاں اور تعلقات ہیں. تو اس خاندان پر اگر نبی نے اعتماد کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جو راجہ ظاہر کی نسل آج بھی ہماری صفوں میں موجود اور اس قسم کا نیگیٹو اور منفی پروپیگنڈا کر کے ان لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کے چکر میں. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور یاد کر لیں. اصولی باتیں میں کوشش کرتا ہوں کیا کروں، باریکیاں عوام کا کام نہیں ہوتا سمجھنا، وہ پھر الجھ جاتے ہیں. باریکیاں سونار کی ایک بولو بھائی یہ لوہار والی یاد رکھا کرو، یہ آسان ہوگا نا بھائی، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد نہیں رہتی. اصول ایک ہوتا ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ یہ بڑی پتہ کی بات کر رہے ہیں، اس کو یاد کر لیں سارے. صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت پائی اور اسی پر اس کی موت آئی. بولیے، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی اور اسی پر اس کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا شرط نہیں ہے کیونکہ نابینا بھی کیا تھے؟ صحابی تھے. یہ صحابی کی تعریف. اب ایک مثال سے سمجھے بات کو. مثال کے طور پر ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صبح 10 بجے، کلمہ پڑھا، ایمان لیا اور 11 بجے اللہ کو پیارا. کتنی دیر کا مسلمان؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ مر کر کہاں گیا؟ سارا بولو بھائی جنت میں. پکا جنتی ہو؟ اس کو سٹیٹس کیا ملا؟ تمغہ کیا ملا؟ اس نے کوئی نماز پڑھی 1 گھنٹے میں؟ بولو بھائی. روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، تسبیح پڑھی؟ 1 گھنٹے کا مسلمان، کوئی عمل نہیں کیا، لیکن سارے کہہ رہے ہیں پھر بھی جنتی ہے، پھر بھی صحابی. اس سے ایک اصول سمجھ آیا. توجہ کرنا میرے لفظوں. اصول کیا سمجھ آیا؟ کہ ہم اہل سنت نے صحابی کو صحابی عمل کی بنیاد پر نہیں کہا. اگر کوئی عمل کی بنیاد پر صحابی ہوتا تو یہ 1 گھنٹے والا شخص بالکل صحابی، کیونکہ اس نے کوئی عمل. ہم نے صحابی کو صحابی عمل کی بنیاد پر، کس بنیاد پر کہا؟ صحبت رسول کی بنیاد. نبی کی صحبت پڑی تو کیا بن گیا؟ صحابی بن. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم نے صحابی کو صحابی عمل کی بنیاد پر مانا ہی نہیں تو صحابی کے کسی عمل سے بحث اور ڈسکس کی ضرورت بھی نہیں. بات ہی ختم. اگر تو ہم نے صحابی کو نماز کی بنیاد پر مانا ہوتا تو ہم اس کی نماز کیا کرتے؟ ڈسکس کرتے. اگر اس کے روزے، حج، جہاد کی بنیاد پر تو پھر عمل ڈسکس کرتے. اگر اس کی حکومت، سیاست کی بنیاد پر اسے صحابی مانا ہوتا پھر اس کی حکومت اور سیاست کیا کرتے؟ ڈسکس. جب ہم نے یہ چیزیں، ایک بندہ مجھے ملا، مجھے کہنے لگا نہیں حضرت امیر معاویہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں، اس جیسے 1 لاکھ اعتراض بھی ہوں، ہیں وہ پھر بھی صحابی، ہیں وہ پھر بھی صحابی، ہیں پھر بھی جنتی. کہتا ہے اعتراض سچے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ میں نے کہا ہیں وہ پھر بھی صحابی، ہیں وہ پھر بھی صحابی، ہیں پھر بھی جنتی. میں نے کہا اول تو وہ اعتراض ہی بکواس، جھوٹ، غلط، کوئی حیثیت نہیں اس کی. اگر بالفرض مان لیا جائے کسی صحابی پر بھی کوئی اعتراض جینون بھی ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا الٹی لٹک جائے، نہ ان سے صحابیت کا تمغہ چھین سکتی ہے، نہ ان سے جنت کا ٹائٹل چھین سکتی ہے. اصولی بات ہے یا نہیں؟ ہمارے پروگراموں میں ایک نعرہ لگتا ہے. وہ نعرہ کیا ہے جی؟ اچھا نعرہ کو نا آپ صرف نعرہ نہ سمجھا کریں، یہ نعرے اصل میں نظریات کا اظہار ہوتا ہے. یہ ہمارے عقیدے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جو مذہبی ہمارے اجتماعات میں تو ایک نعرہ لگتا ہے اکثر ہم سنیوں کے پروگراموں میں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صرف نعرہ نہیں ہے. اب وہی جن کا بھی نام لیا نا میں نے، جیلم والی سرکار اور ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تازہ پاپولر ہوا ہمارا پنڈی کا، ان دونوں کے یہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. کیا
وہ بھی یہ کہتا ہے اور یہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ تو غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اب سننا ذرا۔ کہتے ہیں جی وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ یا اس کے نبی نے نام لے کر فرما دیا کہ یہ کیا ہے، جنتی ہیں، وہ تو جنتی ہیں، باقیوں کا ہمیں کوئی پتا نہیں کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوا، اللہ ہی جانتا نا کیسا ہوا، سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو وہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کسی کے ٹھک کنفرم جنتی ہونے کا نعرہ کیسے لگا سکتے؟ ہاں ابو بکر جنتی اس لیے کہ حضور فرما گئے، عمر عثمان علی جنتی اس لیے کہ حضور فرما گئے، اشرا مبشرہ جنتی اس لیے کہ حضور فرما گئے، اصحاب بدر جنتی اس لیے کہ حضور فرما گئے، اصحاب بیعت رضوان جنتی اس لیے کہ حضور فرما گئے، یہ تو ہے۔ لیکن باقی جن کے بارے میں نبی کی زبان سے کنفرم نہیں پتا اور ہمیں ان کے خاتمے کا بھی کنفرم علم نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہر صحابی جنتی؟ ہر صحابی کیسے جنتی ہو گیا؟ یہ لاجک ہے۔ میں نے کہا ان بے وقوفوں کو، ان جاہلوں کو اگر صحابی کی تعریف آتی ہوتی تو یہ ہرگز یہ بات، کیونکہ صحابی کسے کہتے ابھی بتایا جس نے نبی کی صحبت پائی، اور تو میں نے کہا ادھر سے صحابی کہتے ہو ادھر سے جنتی ہونے کی نفی کرتے ہو، نہیں سمجھ آئی بات؟ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو جنتی نہیں خدا کی قسم وہ صحابی بھی نہیں۔ بات ہی خبر سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ جب تم نے صحابی کہہ لیا تو تم نے مانا کہ خاتمہ کس پر ہوا ہے؟ بولو بھائی، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں تو وہ صحابی نہیں، پھر ڈسکس کی کیا ضرورت؟ تو ہم نے جو نعرہ لگایا کلم وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ نے کس کا وعدہ کیا ہے؟ لا يسمعون حسیسها، قرآن کے الفاظ ہیں حس حس، عربی زبان میں حس حس جہنم یا جہنمیوں کی چیخ و پکار سے نکلنے والی آواز جو 500 سال دور تک آئے گی، 500 سال دور تک کم از کم وہ آواز پہنچے گی۔ اللہ کہتا ہے اتنے پکے جنتی ہیں کہ جہنم کی آواز تک نہیں سن پائیں گے۔ تو جو جہنم سے جتنا دور وہ جنت کے اتنا نزدیک ہے۔ یہ صحابہ کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے، ہمیں کسی کی باتوں میں آنے کی کیا ضرورت؟ سارے جنتی، بولو کیا ہے؟ سارے جنتی۔ کتنی غلط فہمی اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے لوگوں۔ خیر باتیں تو اس پر بہت ساری ہیں، وقت کم ہے۔ اب ایک اور بات جو ہمیں ساری بحث سے سمجھ آئی، بس یہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وہ کیا؟ نبی پاک نے جہاں باقی چیزوں کا سٹیٹس تسلیم کیا، وہاں بنو امیہ کی سیاست کا سٹیٹس بھی کیا کیا؟ پتہ چلا نبی کی نظر میں سیاست بھی شریعت کا کیا تھی؟ بولو سارے بھائی، سیاست بھی کیا تھی؟ شریعت کا کوئی الگ شے نہیں، ورنہ نبی فرما دیتے کہ بھائی میرا کام تو کیا ہے؟ نماز روزہ، اللہ اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نماز روزے کی بات کرنا میرا تو فیلڈ یہ ہے، میرا دائرہ کار یہ ہے، مجھے کیا لگے سیاست سے؟ جب نبی کا سیاست سے لینا دینا کوئی نہیں تھا تو بنو امیہ کے سیاسی اسٹیٹس کو تسلیم کرنا اور اتنے اہم عہدوں پر فائز کرنا اور حضرت عمر کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا، اس کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی تو مسجد کا کونا پکڑنا تھا اور اللہ اللہ کرنی تھی صرف، نہیں۔ اس لیے یہ کانسیپٹ، اچھا مولویوں کو ووٹ دو نہ دو، کم از کم اپنا کانسیپٹ تو کیا کرو، صحیح ہے یا غلط ہے بھائی؟ وہ یار کانسیپٹ تو ٹھیک کرو۔ آج کتنا کانسیپٹ خراب ہے، خراب کیا ہے؟ جو اٹھتا ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ مولویوں کا کی کام ہے سیاست ہے۔ یہ جملہ عام ہے یا نہیں ہے؟ اور گزشتہ عرصے میں خدا گواہ ہے کئی علاقوں میں یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی عالم دین نے ممبر رسول پر بیٹھ کر سیاست کی بات کی، مسجد سے نکال دیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ بولو یار، سوشل میڈیا میں سنا نہیں سنا؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن بعض علاقوں میں جہاں جہالت ہے، میں کہتا ہوں مولوی کو تنہا نہ سمجھو، سیاست علماء کی ذمہ داری ہے بیان کرنا، میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی کے دور میں ٹوٹل سیاست کہاں پر ہوئی ہے؟ مسجد میں بھی۔ اب اس پر میں دلائل دوں، میں پوری رات دلائل دے سکتا ہوں آپ کو، اللہ کا شکر ہے اتنے دلائل ہے میرے پاس۔ میں چونکہ موضوع نہیں ہے، میں صرف ایک صرف پہلو جو اسے سمجھ آیا وہ بیان کر رہا ہوں۔
اور ہماری محفلوں میں یہ نعرہ لگتا ہے آج، وہ نعرہ بھی ہمارا نظریہ ہے، سیاست امیر معاویہ زندہ باد، لگتا نہیں لگتا نعرہ؟ تو کیوں لگاتے ہو سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ؟ امیر معاویہ نبی کے صحابی تھے، نبی کا کام اللہ اللہ کرنا، صحابی کا کام اللہ اللہ کرنا تھا، تو امیر معاویہ کا سیاست سے کیا کام کہ تم ایک غیر شرعی کام کو صحابی کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ پھر سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر سیاست شریعت نہیں ہے تو ایک غیر شرعی کام نبی سے منسوخ کر کے یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ سنیو اپنی محفلوں میں، اور اگر لگا رہے ہو تو مانو نبی نے سیاست کی تو صحابی نے نبی کی سنت کو پورا کیا، صحابی نے سیاست کی تو آپ صحابہ کے ماننے والے سیاست کو آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے۔ اور سیاست امیر معاویہ کس کا نام ہے؟ اتحاد کا نام۔ بولو کس کا نام؟ سارے بولو کس کا نام؟ امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جس پر امت ساری کیا ہوئی ہے؟ اکٹھی ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے پچھلے دور میں آپس میں تلواریں نکلی، نیام سے باہر نکلی، آپس میں مسلمان دست و گریبان ہوئے نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں نا جناب؟ لیکن حضرت علی کے بیٹے جناب حسن کے ذریعے سے یہ صلح ہوئی، حسن اور حسین دونوں نے جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہیں امیر المومنین مانا، سیاسی طور پر انہیں اپنا امام مانا، ان کی ابتدا کی، ان کے پیچھے چلے، تو وہ جو صحابہ کی آپس میں تلواریں نکلی تھی اور ہزاروں صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ اتنا بڑا آپس کا جو دروازہ کھلا تھا اختلافات کا، امیر معاویہ کی سیاست کے جھنڈے تلے آ کر وہ سارا اختلافات کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ تو امیر معاویہ کی سیاست امت کے انتشار کا نام نہیں، امت کے بولو بھائی اتحاد کا نام، یکجہتی کا نام ہے، اکٹھ کا نام ہے۔ تو جو امیر معاویہ کی سیاست کو نہیں مانتا وہ امت میں کیا ڈالنا چاہتا ہے؟ اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، وہ انتشار ڈالنا چاہتا ہے۔ اور جو امیر معاویہ کی سیاست کا نعرہ بلند کرتا ہے، سیاست میں بھی حضرت امیر معاویہ کو فالو کرتا ہے، در حقیقت وہ امت کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ یکجہتی اور اتحاد کی لڑی میں پرونا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اتنا کانسیپٹ ضرور بنائیں کہ سیاست، بخاری کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ حدیث سنا رہا ہوں، کلما ہلک نبی خلف بعدا، جب بھی کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا اس کی جگہ دوسرا نبی آتا جو سیاست میں بھی اس کا نائب ہوا کرتا تھا۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد خلفاء آئیں گے، عمراء آئیں گے۔ یہ خلفاء اور عمراء جو آئیں گے حضور کے بعد، بتائیے جہاں باقی کاموں میں حضور کے وارث بنیں گے، سیاست میں بھی کیا بنیں گے؟ حضور کے وارث۔ بتائیں حضور دنیا سے گئے، مصلی چھوڑا نہیں چھوڑا؟ بولو بھائی، چھوڑا۔ اس مصلی کے وارث کون بنے؟ حضرت ابوبکر۔ حضور کے مصلی کے وارث کون بنے؟ ابوبکر صدیق۔ تو پھر حضور نے صرف ابو بکر کو مصلی دیا تھا اور کچھ نہیں دیا تھا؟ اگر اور کچھ نہیں دیا تھا تو ابو بکر نے خلافت کس سے لی ہے؟ خلافت کس کا نام ہے؟ حکومت کا نام نہیں ہے، سیاست و قیادت کا نام نہیں ہے۔ اگر نبی کی وراثت صرف مصلی تھی تو ابو بکر نے خلافت کی طرف رجوع کیوں کیا؟ پتا چلا صرف مصلی وراثت نہیں، نبی نے اپنی وراثت میں اقتدار بھی چھوڑا نہیں چھوڑا۔ پھر ریاست مدینہ کے والی کون تھے اپنی زندگی میں؟ حضور تھے یا نہیں تھے؟ ریاست مدینہ کے پہلے صدر نبی، پہلے وزیر اعظم نبی، پہلے چیف جسٹس نبی، پہلے آرمی چیف نبی، حضور تھے یا نہیں؟ یہ سارے کام بھی حضور نے کیے، اور کہاں بیٹھ کے کیے؟ حضور نے کوئی الگ دفتر بنایا، الگ پبلک سیکریٹریٹ بنوایا کہ بھائی مسجد تو صرف نماز روزے کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھنے آیا کرو، باقی وہ سامنے میرا دفتر بنے، ریاست کے معاملات وہاں بیٹھ کے حل کروں گا۔ مسجد میں مصلی پر خود یہ کام کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ سیاست انبیاء کا کام ہے، اور سیاست کو سر انجام دینا اس کا بہترین پلیٹ فارم اللہ کا گھر ہے۔ سیاست ایک عبادت ہے، اور عبادت کی بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ اور ایک بس شارٹ کٹ کرتا ہوں بات، سیاست جب تک مسجد میں تھی، اللہ کی قسم سیاست شرافت کا نام تھا، سیاست دیانت کا نام تھا، سیاست ایمانداری کا نام تھا، سیاست عظمت کا نام تھا، سیاست خدمت کا نام تھا۔ جب تک سیاست کہاں تھی؟ مسجد میں۔ خدا کی قسم جب سے سیاست مسجد سے نکل کر باہر کے لوگوں کی حدیں چڑھی اور مسجدوں کو تم نے کٹ آف کر دیا، مذہب کو سیاست سے جدا کر دیا، آج سیاست گائے بن چکی ہے، آج سیاست جوہر بن چکی ہے۔ آج کوئی شریف بندہ سیاست میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آج کوئی بندہ شریف ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں دفعہ کرو جی گند ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہے یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا کہ تم نے مذہب کو سیاست سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ اگر سیاست کو اسلام کے تابع کر کے چلتے،
جہاں علماء سے باقی کاموں میں تم نے رہنمائی لی، سیاست میں بھی اپنے علماء سے رہنمائی لیتے، ان کے تابع بن کر چلتے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آج ہمارے پیارے ملک کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کو لوٹنے والوں میں تمہیں کسی جگہ مولوی کا نام، جاؤ اپنے نیب کی لسٹیں مانگو، جاؤ اپنے شعبہ کے صاحب سے ڈیٹیل مانگ لو، جا کر جاؤ اپنے سپریم کورٹ سے جا کر ریکارڈ مانگو، گوگل پہ چیک کر لو، کسی مولوی کا نام اگر ان 75 سالوں میں پاکستان کو لوٹنے والوں میں کسی سیاستدان مولوی کا نام ملا، خدا کی قسم میرے منہ پہ تھوک دینا آ کر، تم نہیں ملے گا، تمہیں چھان مارو تم۔ اس لیے سیاست کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ سارے بولتے نہیں، کانسیپٹ اپنا ٹھیک کرو گے کم از کم، چلو کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے گا تو باقی کام بھی آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے ٹھیک۔ تو اتنا الرجی نہ ہوا کرو کہ اگر سیاست کی بات ممبر سے ہو جائے تو ہضم کر لیا کرو، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مولوی کی زبان سے اگر سیاست کی بات ہو تو خوشی سے قبول کیا کرو کہ مولوی صاحب اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دنیا دار بھی اپنا کانسیپٹ ٹھیک کرو اور ہمارے تبلیغی بھائی بھی اپنا کانسیپٹ کیا کرو ٹھیک ہے، ان کو بھی کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ کچھ دن کے لیے اپنا طرز عبادت، ہر ٹائم کا اپنی عبادت ہوتی ہے نا بھائی۔ آج کا موسم ہے، کسی بندے پر حج فرض ہو اور وہ حج چھوڑ کر کیا کرنا شروع کر دے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو بتائیے گناہگار ہوگا نہیں ہوگا؟ فرض چھوڑ کر، جو فرض عبادت ہے، نماز کا ٹائم آیا، نماز کیا ہے؟ فرض چھوڑ کر وہ نفل نیت لے، کیا خیال ہے کہ کوئی اچھا کام ہوگا؟ بولو بھائی، رمضان کے روزے کیا ہے؟ فرض ہے نا، وہ رمضان کے فرض روزے چھوڑ کر کچھ اور غیر ضروری کاموں میں پڑ جائے، گناہگار ہوگا نہیں ہوگا؟ ہر ٹائم کی اپنی عبادت ہے، اس کا اپنا اجر ہے اس وقت میں۔ اسی طرح جب سیاست کا موسم آئے تو پھر ہماری عبادت کیا ہونی چاہیے؟ جن کے نزدیک عبادت ہے وہ تو کریں گے، جن کے نزدیک یہ کیا ہے؟ شغل ملا، دنیا داری ہے، وہ کہتے ہیں دفعہ کرو، سانو اس گندے بین کی لوڑ ہے۔ یہ وہی بندے کہتے ہیں جن کے کانسیپٹ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ سیاست ایک فضول کام ہے، غیر شرعی کام ہے، ہمارا ایسے کیا لینا دینا؟ یہ مائنڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں پچھلے ایک عرصے میں سیاسی کمپینیں چل رہی تھی، اس دفعہ نہیں پہلے دفعہ، تو میں ادھر پنڈی سے راجہ بازار کے علاقے سے گزر رہا تھا، رات کا وقت 2 بجے، تو الیکشن قریب تھے، ایک لیڈر صاحب کے جو ہے وہ سیاسی دفتر کھلا ہوا، رات 2 بجے لائٹیں لگی ہوئی، کرسیاں، چائے چل رہی ہو، جناب رونق لگی ہوئی، تو ایک چھوٹا سا جلوس آیا نا وہاں سے، پتہ نہیں کس پارٹی کے تھے، باہر انہوں نے اپنے لیڈر صاحب کو کندھوں پہ اٹھایا، خوب نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اس لیڈر کا نام تھا ناصر مغل، لیڈر صاحب کا نام تھا، تو وہ رات 2 بجے نعرے لگا رہے تھے، توڑا شغل، ساڑا شغل، ناصر مغل، ناصر مغل۔ اب جن کے نزدیک سیاست کیا ہے؟ بولو بھائی، شغل ملا، دیہڑیاں لگانے کا نام ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی جیتے ہارے ساڑی تیار دے، کیا خیال ہے بھائی؟ بات دیہڑیاں لگاتے ہیں، اگلے پورے سال کے انہوں نے روٹیاں اکٹھی کر لیا، حکومت جس کی بنتی ہے ہونے ہونے اس سے غرض یہ بھی ہے نا بہت بڑی تعداد نہیں، اللہ کی قسم یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پچھلے دنوں مجھے ایک بندہ ملا، اچھا خاصا نمازی، بارش، دیندار آدمی، اور بڑے فخر سے مجھے بتانے لگا، استاد جی 60 سال میری عمر ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ووٹ نہیں پایا، فخر سے بتا رہا اللہ کا شکر ہے کبھی ووٹ نہیں پایا۔ میں کہ بزرگوں، اے شکر بھی گل نہیں، اے شرم بھی گل نہیں، یہ کس کا مقام ہے؟ حقیقت بتا رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ شرم کا مقام ہے، گناہ کر رہے ہو، گناہ کرنے پر تم فخر کر رہے ہو۔ میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تکتموا الشہادہ، ووٹ ایک گواہی ہے، اور گواہی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ گواہی کو چھپاؤ، جب تم سے گواہی مانگی جائے کسی بھی معاملے میں تو کیا دو؟ گواہی دو، چھپاؤ مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپائے وہ گناہگار ہے قرآن کی نظر میں۔ میں نے کہا تم گناہ کا کام کر رہے ہو اور فخر سے بتا رہے ہو؟ گواہی چھپانا بھی گناہ اور گواہی غلط دینا بھی، ووٹ نہ دینا بھی گناہ اور ووٹ غلط بندے کو دینا بھی کیا ہے؟ ایک شرعی ذمہ داری ہے، یہ کھیل تماشا دنیا داری نہیں ہے۔ ہم نے مذاق بنا لیا اس چیز کو بالکل، اس لیے ہمارے ملک کے یہ حالات ہے کہ دیندار طبقہ اپنے نماز روزے اور مسجدوں کے حجروں تک محدود ہے، اور اس میدان کو بالکل کس قسم کے لوگوں کے حوالے کر دیا، اسی لیے دوائی ہے۔ تو آج کے بعد یہ کانسیپٹ بناؤ، صحابہ کے اگر ماننے والے ہو، حضرت امیر معاویہ کے اگر ماننے والے ہو،
تو پھر سیاست کو بھی آج کے بعد عبادت سمجھ کر کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ سارے کام، اور نبی کے جیسے خاندان بنو ہاشم ہمارے لیے قابل احترام ہے، یہی نبی کے گھرانے کے دوسرا جز بنو امیہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل احترام ہے۔ کسی ایک فرد کی سزا پورے خاندان کو دینا اور سب کو گالیاں دینا، ابھی وہ کل پرسوں بھی ایک بدبخت بولا ہے، وہ بڑھ گیا والی سرکار، اس نے بکواس کیا، اس کا اپنا ایمان تو بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ کس پہ بکواس کیا؟ حضرت ہندا۔ وہ ماضی جو تھا سو تھا، کفر تھا، کفر میں جو کچھ کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد سارے کیا ہوئے؟ بولو بھائی، سب صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، اور میرے پاک پیغمبر کی ساس ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے نبی کے گھرانے میں۔ معمولی ہے، کوئی کتا بلّا اٹھتا ہے اور نہ وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ان کو قدر نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی بولا کسی کو پرواہ نہیں۔ آج عمران خان کو ذرا کچھ کہتے ہیں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے جناب، اور صحابیہ پر تنقید ہوئی ہے، اور کسی کے کام پر جو وہ یار جس پارٹی کے بھی تم ہو، پہلے مسلمان ہو یا نہیں ہو، تمہارا حق نہیں بنتا کہ صرف مولویوں کا داڑھی والوں کا کام ہے کہ جب بھی کوئی کیچڑ اٹھے گا یہی لوگ بولیں گے، تمہارا حق نہیں بنتا۔ کوئی پارٹی والا نہیں بولا کہ یار اس بندے نے میڈیا پر چپ کر بھی نہیں، سر عام توہین کی ہے اتنی بڑی، کم از کم اس کو احساس دلاؤ، احتجاج کرو، آواز بلند کرو، سوشل میڈیا پر ہی بولو۔ حرام ہے کہ کوئی بولیں گے اپنے لیڈر کی عزت زیادہ عزیز ہے، صحابہ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا امیج اس قوم کا مائنڈ سیٹ کتنا بدل چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، غلط تھا، تو بیٹے کی سزا نوح علیہ السلام کو دو گے؟ بیٹے کی آڑ میں حضرت نوح کو گالی دو گے؟ تو یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے کی کیا تک بنتی ہے، اور ان کے پورے خاندان پر کیچڑ اچھالنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امیر معاویہ اور نبی کے تمام صحابہ سے محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ یہ رجب کا مہینہ 22 تاریخ ان کی وفات کی تاریخ ہے، سمجھ آ رہی؟ صحابی رسول کی وفات پر کوئی مسلمان خوشی کا تصور نہیں، میٹھا بانٹنے کا تصور، باعث رجب کے عنوان سے کنڈے کیے جاتے ہیں نا جناب ہمارے گلیوں محلوں میں، اور ان کو نام دیا جاتا ہے امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے، جھوٹ بولا جاتا ہے امام جعفر صادق نہ اس مہینے میں پیدا ہوئے، نہ فوت ہوئے، نہ شادی ہوئی، نہ ان کے ان کو بچہ بچی ہوا، ان کا یہ کسی بھی امام کا اس مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصل میں یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی کی جاتی ہے، اس پر حلوہ اور مٹھائی اور میٹھا پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن نام حضرت امیر معاویہ کا نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ تو نام لیں گے تو چھدر پڑیں گے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ رد عمل آئے گا، تو اس رد عمل سے بچنے کے لیے شیلٹر کس کا لے لیتے ہیں؟ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے، جبکہ حقیقتاً امام جعفر صادق سے اس کا کوئی لینا دینا، جیسے وہ اس میں کرتے ہیں، وہ کون سا مہینہ جی؟ ذی الحج کے مہینے میں، سمجھ آ رہی؟ وہ عید غدیر مناتے ہیں، سمجھ گئے؟ در حقیقت وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی کیا منائی جا رہی ہے؟ وہ سارے یہی لوگ ہیں جو بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ یہاں بھی بنو امیہ کی دشمنی میں کنڈے ہو رہے ہیں، وہاں بھی بنو امیہ کی دشمنی میں کون سی عید منائی جا رہی ہے؟ عید غدیر، اور عمارتوں پر بلڈنگوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، یہ سارے لٹن پٹن ہوتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ وہاں پر بھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی میں وہ کام ہو رہا ہے، اس کو عید غدیر کا نام دیا، اور یہاں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو 22 رجب کے کنڈے کا نام دیا۔ کوئی مسلمان اس خوشی کا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے ان کاموں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی اس کے بچنے کی کیا کریں؟ تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔